بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 سے 63۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربی قریب مجیب۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آنے والے ایک اور پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، اور اس قوم کا مسکن اور ان کی رہائشیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حجاز اور ملک شام کے درمیان تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کا جیوگرافیہ اور ملکوں کی باؤنڈریز حدود بدل گئی۔ اب اس کی لوکیشن مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے۔ تبوک والی جگہ پہ اس وقت ملک شام ہی تھا، تو اب اس کی لوکیشن کیا بنی؟ مدینہ سے تبوک کے درمیان۔ وہاں جانے والے لوگ ان علاقوں کو، ان بستیوں کو اور اس قوم کے پہاڑوں اور پتھروں کو کلید کر، کھود کر ان کے اندر بنائے گئے جو ان کے محلات تھے، ان کو وہاں جانے والے لوگ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے کچھ نہ کچھ نشانات آج بھی وہاں موجود ہیں، اور ان علاقوں کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں،
تو وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے شہر جو صالح علیہ السلام کی قوم کے مسکن اور رہائشیں تھیں، ان کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی حیات طیبہ میں، جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تبوک کی طرف گئے تھے، تو اس وقت رستے میں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مسکن اور ان کے تباہ شدہ مکانات اور علاقے بھی آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک تجسس کے ساتھ ان جگہوں میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تباہ شدہ مکانات اور علاقوں کے اندر داخل نہ ہونا، اور ساتھ ہی تھوڑی سی گنجائش بھی فرما دی۔ فرمایا کہ اگر یہاں داخل ہونا ہے تو اس حال میں داخل ہونا کہ تم رو رہے ہو، روتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ اور اگر رونا نہ آئے تو پھر ان کھنڈرات اور ان بستیوں کے اندر داخل نہ ہونا، اس لیے کہ یہ عذاب کی جگہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مسند امام احمد میں نقل فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اس سے پہلے سورۃ الاعراف کے اندر بھی گزر چکا ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے حالات و واقعات ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس قوم ثمود کا مزید تذکرہ آگے چل کے سورۃ الشعراء میں بھی آئے گا، سورۃ النحل میں بھی آئے گا، سورۃ القمر میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس قوم کو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اس دعوت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ صالح علیہ السلام کی دعوت کیا دعوت تھی؟ وہی دعوت تھی جو ہر پیغمبر کی دعوت تھی، اور ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی نقطہ، مرکز، محور وہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہاری کوئی پکاریں، دعائیں سننے والا نہیں، قبول کرنے والا نہیں، تمہیں کوئی مشکل سے، تکلیف سے، بیماری سے، تنگ دستی سے نکالنے والا نہیں۔ یہی معنی ہوتا ہے نا الہ کا۔ الہ کے یہ سارے میننگ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ الہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں اللہ پاک کے بڑے اوصاف جمع کر دیے گئے ہیں لفظ الہ میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی توحید و وحدانیت کی دعوت دی۔ چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں اور دیگر پتھروں، بتوں، مورتیوں، ان ساری چیزوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قوم جب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سنتی ہے تو اس سے پہلے جب تک صالح علیہ السلام نے ان کے مشرکانہ عقائد پر اور ان کے گمراہی پر مبنی عقائد اور ان کے گمراہی پر مبنی رسم و رواج پر اور ان کی خواہش پرستیوں پر جب تک صالح علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، انگلی نہیں اٹھائی، ان پہ جب تک کلہاڑا نہیں مارا، اتنی دیر تک تو وہ صالح علیہ السلام کو بڑا اچھا انسان سمجھتے رہے، اور وہ ہے بھی اچھے ہی تھے۔ صالح علیہ السلام
ان کی نظر میں بڑے صادق تھے، بڑے امین تھے، بڑے باحیا تھے، بڑے عفت و عصمت والے تھے، بڑے با کردار تھے، بڑے وعدے کی پاسداری کرنے والے تھے، بڑے امین تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے بڑے اوصاف کے مالک تھے۔ لیکن جب صالح علیہ السلام کی زبان صادق سے انہوں نے اپنے بتوں کے خلاف، اپنے جعلی معبودوں کے خلاف، اپنے بناوٹی عقائد کے خلاف، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف جب انہوں نے بات سنی، ساتھ ہی کہنے لگ گئے، اے صالح، ہمیں تو تم سے بڑی اچھی امیدیں تھی، ہمیں تو تم سے یہ توقع ہی نہیں تھی، ہم تو تمہیں ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن تو نے تو ہمارے آباء و اجداد کے ان عقائد پر کلہاڑا مار کے، ان پر اعتراض کر کے، ہمیں ان عقائد سے روک کر، اے صالح، تو نے تو گویا ہماری امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ اور یہ تقلید آباء، یہ بیماری ہی ایسی ہے، یہ مصیبت ہی ایسی ہے، یہ بلا ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کو نہ تو غور و فکر کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ انسان خود اپنا ذہن اور دماغ استعمال کر لے، اور نہ ہی یہ بیماری انسان کو کسی شخص کی حق گوئی کو سننے کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی شخص حق بیان کر رہا ہو تو آپ اس کو سن ہی لیں۔ نہ بھائی، یہ ہمارے باپ دادا کے خلاف باتیں ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں مانیں گے، اور خود بھی غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دل و دماغ پہ ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا، کیا ان سب نے پھر زندگی گمراہی پر گزاری؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ بس ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے کہ کہیں وہ نہ گمراہ ثابت ہو جائیں، انسان خود بھی گمراہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس قوم نے آگے سے حضرت صالح علیہ السلام کی جب دعوت کو سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دعوت تو ان کے کانوں میں پڑتی ہی ہوگی نا، اگرچہ وہ سننے سے اوائڈ کرتے تھے، بھاگتے تھے، رسیاں تڑواتے تھے، لیکن پتہ نہیں کتنے سال تک حضرت صالح علیہ السلام اس قوم میں موجود رہے، اور چوکوں چوراہوں میں، منڈیوں بازاروں میں انفرادی اجتماعی دعوت دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو قوم کے دل و دماغ میں صالح علیہ السلام کی دلیل سے بھرپور دعوت، حجت سے، دلیل سے بھرپور قسم کی دعوت، جو بڑی لاجیکل دعوت تھی، اس دعوت نے ایک ہلچل مچا دی تھی، ایک ہلچل ان کے دل و دماغ میں بہرحال مچا دی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آبا پرستی کی، وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی بیڑیاں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں اس دعوت کو قبول کرنے میں، لیکن ہلچل بہرحال مچ چکی تھی، کشمکش پیدا ہو چکی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے ان کی اسی ہلچل کو شک مریب کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ شک، وہ ایک ایسے شک میں تھے، مریب جو ریب سے مریب، جو تردد والا تھا، جو ان کو بے چین رکھنے والا شک تھا۔ یعنی کیا مطلب بے چین رکھنے کا؟ کہ ایک ایسی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کے بیان کردہ عقائد کو، دین کو دل کی پوری
تسلی اور یقین کے ساتھ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑ رہا تھا کہ ہمارے سارے باپ دادا تو یہی کرتے رہے۔ باتیں تو اس کی کچھ ٹھیک لگتی ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے باپ دادا تو کسی اور راستے پر تھے۔ بس یہ بیماری ان کو بے چین رکھتی تھی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، اور حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کے درمیان ہونے والی گفتگو اور قبول حق میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی چیز اس کا تذکرہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب قصہ شروع ہوا تھا تو وہاں کہا تھا نا ارسلنا الی نوح، ہم نے بھیجا نوح کی طرف۔ وہ ارسلنا کا لفظ یہاں بھی موجود ہے واو کے ذریعے، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، عبارت اصل میں یوں تھی وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف بھیجا، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی کو، اور ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی کو، اور بھائی سے مراد خاندانی بھائی، ایک علاقے میں رہنے والے، ایک وطن میں رہنے والے، رشتہ داریاں، رشتے ناتے تو بہرحال ان میں تھے نا، نسبی تعلق تھا، ایمان کا تعلق نہیں تھا، تو یہاں انسانی بھائی چارہ یا خاندانی بھائی چارہ مراد ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو مراد ہے بھیجا۔ قال، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، قومی کے میم کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آخر سے چھوٹی یا حذف ہے، جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے میری۔ قال، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اعبدو، عبادت کرو، اعبد، عبادت کر، اعبدو، سب عبادت کرو، اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت تو بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسی اللہ کی عبادت کرو کہ جس میں ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی آمیزش نہ ہو، شرک نہ ہو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی بھی الہ، الہ نکرہ ہے، ترجمہ کوئی الہ، لیکن من ساتھ لگانے کی وجہ سے من الہ نکرہ میں اور زور پیدا ہو گیا۔ من الہ، کوئی بھی معبود، کسی قسم کا کوئی معبود، نہ جاندار نہ بے جان، نہ انسان نہ پتھر، نہ شجر نہ حجر، نہ زندہ نہ مردہ، من الہ، کسی بھی قسم کا کوئی الہ۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ ہوا، وہ اکیلا تمہارا معبود کیوں ہے؟ وہ اکیلا تمہاری عبادت کا، تمہاری نظر و نیاز کا، تمہاری پیشانی جبین کا، تمہارے سجدے رکوع کا، تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا، اکیلا وہ حقدار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا، اسی نے، انشاء، اگایا، مراد پیدا کیا، ہوا انشاء، اسی نے پیدا کیا، تمہیں، من الارض، زمین سے۔ کیسے زمین سے پیدا کیا اللہ پاک نے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی زمین سے لی گئی، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آدم و حوا سے جو انسانوں کا آگے سلسلہ جاری فرمایا، ان کی پیدائش کا اور ان کی افزائش کا، اس کی ساری
غذا ساری کی ساری فیڈ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی زمین سے آتی ہے۔ بچہ پرورش پاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی ماں کھاتی پیتی ہے جو اس کو فیڈ کراتی ہے، سارا کچھ کہاں سے ملتا؟ زمین سے نکل۔ اللہ اکبر۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے اگایا، زمین سے پیدا کیا، واستعمر، اور اس نے خوب آباد کیا۔ استعمر، اس میں عین میم را، یہ اصل ہیں روٹ ورڈ، یہ ہیں اصل میں مادے کے 3 حروف، عین میم را، عمرانیات، استعمار۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے آبادیاتی، آباد کرنا، جیسے سورۃ توبہ میں ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یعمر آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے ان کا صاف بیان کی ہے، تو یہ وہی لفظ ہے، اس کا معنی بھی آباد کرنا۔ تو استعمارہ آباد کرنا۔ اب چونکہ اس کے شروع میں زائد حروف ہیں، الف سین تا است، تو ان 3 حروف کی وجہ سے یا تو طلب پیدا ہو جاتی ہے، کوئی چیز مانگنا، یا پھر اس فعل میں، اس ورب میں، اس کام میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں چونکہ مانگنے والی، طلب والی، ڈیمانڈ والی تو چیز کوئی نہیں، اس لیے ان زائد حروف کی وجہ سے ہم آباد کرنے میں مبالغہ پیدا کریں گے۔ استعمارہ، اس نے خوب آباد کیا، یعنی تمہیں زمین پر بسانے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ اس زمین پہ جو کچھ تمہیں چاہیے تھا ہر چیز مہیا کر دی۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو اس نے سٹیبل کیا، اتنی تیزی سے گردش کرنے کے باوجود بھی ایسی پرسکون بنا دی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ زمین اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ پھر اس کے اندر، اس کے پیٹ میں اتنا زیادہ پانی بھر دیا، پھر اس کی مٹی کے اندر ایسے خاص رکھ دیے کہ اس کے اندر بیج بوتے ہو تو وہ اتنا بڑا پودا اور درخت بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس زمین کے اوپر اس نے موسم بنائے، اس زمین کے اندر سے اس نے اناج، غلے اگائے، پھول اگائے، اور اس زمین پہ نہریں چلائیں، اس زمین پہ پہاڑ، اور اس زمین کے اوپر تمہارے لیے رستے بنا دیے، اور پھر اس زمین کے اوپر ایک چھت بنا دی آسمان کی، اور اس کے اوپر پھر ٹمٹماتے ہوئے ٹوینکلنگ سٹارز رات کو اس زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر ان کا سردار ایک چاند کی شکل میں رات کو چمک رہا ہوتا ہے، اور پھر دن کے وقت تمہارے کام کاج کے لیے، روشنی کے لیے، پودوں کے اگنے کے لیے، اور پودوں کے اندر فوٹو سینتھیسس کے پروسیس کے لیے، جس سے پودے اگتے ہیں، سبز ہوتے ہیں، آگے سلسلہ بڑھتا ہے، اس کے لیے سورج کی روشنی ضروری تھی۔ اللہ پاک نے سورج بھی پیدا کر دیا، آسمان کی چھت، اور اس چھت کے اندر اتنی سہولتیں، ہوائیں، بادل، بارشیں، کیا کیا سلسلے، یہ ساری چیزیں اس زمین کے اندر تمہیں آباد کرنے کے لیے ہیں۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس میں خوب آباد کیا۔ یہ اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق کیوں نہیں۔ جب زمین و آسمان اور اس زمین کو آباد کرنے کے لیے سارے انتظام اکیلے اللہ نے کیے، تو پھر عبادت بھی اس اکیلے اللہ کی ہوگی۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، ساتھ ہی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا کہ ادھر تم توبہ کرو گے، گناہوں کی بخشش مانگو گے، اور ادھر اس کی رحمت تمہاری منتظر کھڑی ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تو ساری زندگی کفر و شرک میں گزار دی، اب ہماری توبہ کی بلا کہاں کوئی صورت اور گنجائش ہوگی۔ فرمایا نا نا، واستغفروہ، بس
بخشش مانگو. اب یہاں مانگو کا معنی پیدا ہو گیا است کی وجہ سے. الف سین تا زائد حروف اور غین فا را یہ روٹ ورڈز ہیں مادہ. استغفروا فا لگ گیا فاستغفروا، بس بخشش مانگو. جو پہلے گناہ کر چکے ہو ان پر کہو اللہ معاف کر دے، اللہ درگزر فرما دے. فاستغفروا، بس بخشش مانگو. ہو سے ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ پاک کی طرف. ثم پھر توبو پلٹ آؤ الیہ اس کی طرف، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ. ایک استغفار ہوتا ہے، ایک توبہ ہوتی ہے. توبہ اور استغفار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دونوں کو اللہ نے حکم دیا. استغفار ہوتا ہے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگنا، یا اللہ ان کو مٹا دے. اور توبہ یہ ہوتی ہے یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں تیرے در کی طرف پلٹ آیا ہوں، یا اللہ میں نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ، یہی مطلب ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی بھی مانگتا ہوں اور میں اس کی طرف پلٹ آنے کا عہد و پیمان بھی کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. ان ربی، اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم ایک دفعہ اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، گناہوں کی بخشش مانگ کے تو دیکھو، اس کی طرف پلٹ کے آ کے تو دیکھو. وہ اتنا قریب ہے، وہ تو ایسے جیسے تمہارا منتظر کھڑا ہے. ان ربی قریب، بے شک میرا رب بڑا ہی قریب ہے، بڑا ہی قریب ہے. مجیب، اور تم اس کو پکار کے تو دیکھو، اس سے معافی مانگ کے تو دیکھو، اس کو کال ملا کے تو دیکھو. مجیب، وہ تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہے. اس کی طرف سے جواب نہ آئے تو کہنا بے شک وہ قریب ہے، نیئر، مجیب، ریسپونسو، یعنی ریسپونس کرنے والا. یہ نہیں کہ کوئی اس کو پکارے، کوئی اس کو بلائے اور وہ توجہ ہی نہ دے، وہ ریسپانس ہی نہ دے. نہیں، وہ بڑا نیئر، قریب بھی ہے، بڑا ریسپونسو، بڑا قبول کرنے والا بھی ہے، جواب دینے والا بھی ہے. مجیب کی میم پیش منہ کی وجہ سے والا کا معنی. مجیب الرحمن نام بھی رکھتے ہیں لوگ، مجیب اللہ، مجیب الرحمن. تو مجیب کا معنی قبول کرنے والا. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے نا جو سورۃ البقرہ میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں نا کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں. اجیبو دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، ریسپانس کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر یہ تو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قوم کو. اس کے بعد قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. قوم کی امیدوں پر پانی کیسے پھرا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا اے صالح، صالح، یا صالح، اے صالح، قد یقیناً کنتا، تھا تو، فینا، ہم میں، قد کنت فینا، یقیناً تو ہم میں وہ تھا، مرجون، مرجون، امیدیں رکھی گئی تھیں،
جس پر امیدیں رکھی گئی تھی، قبل ہذا، اس سے پہلے، تیری اس دعوت سے پہلے، یہ جو تیرا توحید والا خطاب ہے نا، اس سے پہلے تک تو ہم نے تجھ سے بڑی اچھی اچھی امیدیں لگائی ہوئی، ہماری تو تیرے متعلق سوچ ہی بڑی اچھی۔ تنہا، کیا تو روکتا ہے نا ہمیں، ان کے نعبد، ہم عبادت کریں، اور ملا کے پڑھیں گے ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما، جس کی، یعبدو، یا جن کی، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا۔ کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ آ گئی نا آبا پرستی، تقلید آبا رکاوٹ بن گئی نا، بیڑی بن گئی نا قبول حق میں۔ تنہانا، کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ یہ مرض بڑا پرانا مرض ہے، اور اس مرض سے شاید ہی کوئی مریض شفا یاب ہوتا، ورنہ اکثر مریض اس مرض سے باہر نکلنے میں کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لام زبر لا، البتہ یا یقیناً، فی شکن، ایک ایسے شک میں ہیں، اور اس شک کی آگے صفت اور اس کا آگے وصف آخر میں آ رہا ہے، مریب، اس کا پہلے ترجمہ کر لیں، فی شکن، ایک ایسے شک میں ہیں، مریب، جو بے چین رکھنے والا ہے۔ ریب، لا ریبہ فیہ قرآن کے شروع میں آتا، تو اس سے اسم الفاعل ہے، میم پیش منہ ساتھ لگ گیا، مریب، شک میں رکھنے والا، جیسے مجیب تھا ایسے مریب، مریبن، جو بے چین رکھنے والا، جو ہلچل مچا دینے والا ہے، شک میں ہم، شرح صدر نہیں ہو رہا، اطمینان اور سکون نہیں آ رہا کہیں، تو ہم یقیناً ایک ایسے شک میں ہیں جو مریب ہے، جو بے چین رکھنے والا، یعنی وہ اپنے اس کفر پر اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر بھی صحیح طرح مطمئن نہیں تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ مدلل دعوت نے ان کے دلوں میں بہرحال ایک ہلچل تو مچا دی تھی نا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اب آئیے درمیان والے الفاظ بھی پڑھتے ہیں، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفظ پر لا، البتہ، فی میں شکن، ایک ایسے شک میں ہیں، مما، اس بات کے بارے میں، جس کی، تدعو، تو دعوت دیتا ہے، نا ہمیں، الیہ، اس کی طرف، مما تدعو نا الیہ، اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہم اس دعوت کے متعلق ایک ایسے شک میں ہیں، جس دعوت کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے نا، جس دین کی طرف، جس بات کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، اس بات کے متعلق ہم ایک ایسے شک میں ہیں جو ہمیں بے چین رکھتا ہے، قبول کرنے کو بھی حوصلہ نہیں پڑتا، اور چھوڑنے پر بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، کیا، رأیتم، تم نے دیکھا، یعنی تم نے غور کیا، ان، اگر، کنتو، ہوں میں، علی بینۃ، کیا تم نے اس بات پہ غور کیا، کیا اس اینگل سے کبھی غور کیا؟ تم کہتے ہو کہ چھوڑ دو ہمارے معبودوں کی مخالفت، ذرا اس اینگل سے بتاؤ کہ کیا، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے کبھی غور و فکر کی آنکھ سے دیکھا، کیا کبھی غور کیا، ان، اگر، کنتو، میں ہوں،
علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، کلیئر ایویڈنس، میں توحید اور رسالت اور نبوت کے حوالے سے ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس اپنی نبوت اور رسالت اور دعوت توحید کے بڑے مضبوط دلائل بھی موجود ہیں۔ ان کنت علی بینۃ، اگر میں ایک واضح دلیل پر ہوں، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور عطا کی ہو، دی ہو مجھے، وآتا، اور دی ہو، نی مجھے، منہ، اپنی جناب سے، رحمتن، ایک عظیم رحمت، وآتا، اور اس نے دی ہو، نی مجھے، منہ، اپنی جناب سے، اور رحمتن، ایک عظیم رحمت، بڑی رحمت، اور رحمتن سے یہاں مراد نبوت اور رسالت۔ فا تو من ینصر، کون مدد کرے گا، نی میری، کون مدد کرے گا میری، کون بچائے گا مجھے، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا، یا اللہ سے مجھے کون بچائے گا۔ ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں وہ اس کی، اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، میرے پاس دلائل بھی موجود ہوں، اور مجھے شرح صدر ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری توحید کی دعوت بالکل درست ہے اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اس نے مجھے نبوت و رسالت کی شکل میں ایک عظیم رحمت بھی عطا کی ہو، اور پھر بھی میں تمہارے کہنے پر، تمہارے پریشرائز کرنے پر، اور تمہاری مخالفت کے ڈر سے اور تمہاری دھمکیوں سے مرعوب ہو کر میں اس دعوت توحید کو بیان کرنا چھوڑ دوں، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی شرک والی، گمراہی والی راہ پر چل پڑوں، اور اس طرح میں اللہ کی نافرمانی کروں، تو کیا مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا لے گا؟ اور اگر میں ایسا کروں، فما، تو نہ تزیدون، تم زیادہ کرو گے، نی مجھے، غیر تخسیر، غیر سوائے تخسیر، خسارہ پہنچانے کے، تخسیر خسارہ، جیسے تکبیر، تقدیس، تقدیر، ایسے ہی تخسیر، ان الانسان لفی خسر، یہ وہی لفظ خسر سے تخسیر، خسارہ، نقصان، فما تزیدوننی غیر تخسیر، پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے، تم مجھے خسارے اور نقصان میں بڑھاؤ گے، تمہاری وجہ سے میرا نقصان اور لاس ہی بڑھے گا، ایک تو خود نافرمانی کروں گا اس کا خسارہ، اور ایک پھر تم سب کو بھی توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا، اور تم سب کا وبال بھی میرے اوپر پڑے گا، تم نے مجھے کیا بچانا ہے، تمہاری وجہ سے تو اضافہ ہی ہوگا میرے خسارے اور نقصان میں۔ اللہ ہم سب کو شرک کے خسارے سے محفوظ فرمائے، اللہ توحید کا نفع بخش عقیدہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی، دوسروں کے عقائد درست کرنے کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن ان انبیاء کرام سے ملاقات کا اپنی جنتوں میں بندوبست فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔